ایک ایسا گناہ ہے، باطن کا ایک گناہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے غیبت کہ انسان کی پوری اندر کی دنیا کو تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تو غیبت انسان کرتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے زمانے میں تھا ایک صحابہ کا قول ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ بھائی پچھلے جب نبی پاک کا زمانہ تھا تو ایسا تھا کہ کوئی ہم سے باطنی گناہ ہو جاتا تھا یا گناہ ہوا تو اس کی بدبو آتی تھی، اس بدبو کے سبب سے پھر ہم جو ہے وہ گناہ کبھی کرتے ہی تھے، وہ بہت تھے ہی نہیں گناہ باطنی۔ تو اب دور جو ہے وہ تو بہت دور کا دور ہے، اب تو باطنی گناہ میں وہ خوشبوئیں آنے لگی ہیں، جیسے آدمی کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کرے نا تو پہلے دن بدبو آئے گی، پھر کام کرتے کہے گا کہاں بدبو ہے، لیکن کوئی نیا آدمی جائے گا تو اللہ کانوں ناکوں پہ ہاتھ پکڑے گا، لیکن وہ یوز تو ہو گئے چمڑے کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب جو ہم ایک دوسرے پہ لگے ہوتے ہیں، طلاق غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن ابھی بھی جاننے کے لیے انسان کوئی چیز تو اچھی نہیں ہے، بہت خطرناک ہے۔ دو ہی سورس ہو سکتے ہیں، اب ہمیں بدبو تو ختم ہوگی ناک، تب دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، قرآن اور سنت۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کے بارے میں، سوچیں آپ کتنا نقصان ہے انسان کو۔ غیبت اتنی گندی چیز ہے کہ پھر فور 3 اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتائے ہیں، غور طلب بات ہے۔ 3 اثرات پھر فور ہوتے ہیں اس کے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، چاہے کسی مقام پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے، کیوں بس حکم آ گیا تو ختم بات، ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ختم۔ یہ زبان سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں ایک بات ذہن میں یہی بتا دوں، کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے نہیں، یہ زبان سے نہیں ہوتی۔ آپ زبان کو کتنے ہی کنٹرول کر لیں غیبت پھر بھی ہوگی۔ غیبت زبان تو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کو نمائندہ بن جاتی ہے اس کی۔ یہ کیا چیز ہے جو غیبت کراتی؟ سوچ، انسان کی سوچ ہے۔ جب سوچ گندی ہو جاتی ہے نا انسان کی سوچ، وہ کراتا ہے انسان سے کام۔ تو سوچ کا کوئی علاج کر ہی نہیں سکتا آدمی، بہت سو ڈیپ ہے سوچ۔ تو اگر اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ زبان کو ہولڈ نہیں کریں گے آپ، کس کو کریں گے؟ کیونکہ دیکھ غیبت کیسی ہے، وہ آدمی اندر آ رہا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ مسکرائے نا، یہ غیبت ہو گئی۔ آپ نے اشارے سے بتا دیا اس پہ کہ تو اچھا کیا ہے، بولا آپ، اشارہ کیا آپ نے، کچھ نہیں، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ جس کو آپ نے کہا ہوگا مثال کے طور پہ یہ ہے نا، اس کہیں گے کیا اس نے جی کیا کیا، یعنی وہ تکلیف پہنچی، زبان ہلی، تو غیبت کہاں سے نکلی؟ سوچ سے نکلتی ہے انسان۔ کوئی چیز سوچ کا جو ہے علاج دیکھیں، کیا علاج سوچ کا، بالکل آؤٹ آف دا ٹچ ہو گیا، بتا رہا ہوں جو میرے دل میں بات آ رہی ہے علاج کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ پرائیویٹ بات ہے، نو کرٹسائز، اس پہ کرٹسائز کوئی نہیں کر سکے، ایک پرائیویٹ علاج ہے جو آپ بتا رہا ہوں، کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن جو میرے ذہن میں بات ہے وہ آپ بتا رہا ہوں۔ یہاں تک تو صحیح سمجھ گیا بات آپ کہ زبان ہولڈ کرنے سے بیٹھ کے پھر بھی غیبت ہو رہی ہے۔ تو سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اور سوچ سوائے اللہ کے ذکر کے تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی ذات سے بھی سنسیئر نہیں، اپنے شیخ سے بھی سنسیئر نہیں، آپ اپنے کام سے بھی سنسیئر نہیں۔ چلا تو دی اللہ نے آپ کو ایک ایسی کشتی میں بٹھا دیا ہے، ایسی ریل میں بٹھا دیا ہے کہ جو آپ کو منزل کی طرف لے کے اڑ رہی ہے، لیکن آپ جانا نہیں چاہتے، آپ جانا نہیں چاہتے۔ حقیقت ہے، کیا جواب اللہ کو دیں گے آپ کی؟ یہ خاص ایک
کروڑوں لوگوں میں سے ایک اس انسان کو چنا ہے، ایک اس انسان کو چنا ہے، ایک اس انسان کو چنا ہے، کروڑوں میں سے چنا ہے۔ آپ کی بستی میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے، کتنے آدمی ہوتے ہوں گے مجھے بتائیں، لیکن اس انسان کو چنا، اس کو چنا، اس لیے کس لیے چنا کہ یہ غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہوگی ہمارے سے، مجھے بتائیں کتنی محبت ہوگی کہ انسان نے پوری بستی میں سے اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، صرف دل ہی آپ کو لے کر آیا ہے، کہ مجبوری تو لے کر نہیں آئی، کسی مجبوری کے تحت آپ آئے، اس کی ذات اس کی مہربانی نے آپ کو اس راستے پہ ڈالا ہے۔ کس راستے پہ؟ ذکر کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مجالس ہے پاک کرنے والی مجالس ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہونا نہیں چاہتے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس نے اللہ کے رسول کے کہنے کو رد کر دیا ہے۔ اچھا اس کی سزا کیوں غیبت کی؟ یہ اتنی بڑی سزائیں کیوں دی؟ اس غیبت کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ بلا یکتب بعضکم بعضا۔ ایک نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت مت کرو، یہ زنا سے بدتر ہے۔ دو حکم آئے ہیں کس کی طرف سے؟ ایک اللہ کی طرف سے اور دوسرا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو ہم جب غیبت کرتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، غیبت کا یہ وجہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا غیبت مت کرو، میں غیبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا غیبت مت کرو، میں کرتا ہوں۔ تو میں اللہ کا بھی حکم توڑ رہا ہوں، اور کس کا حکم توڑ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کا حکم توڑ رہا ہوں۔ اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اگر قرآن کے رسائل دیے تو اپنے شیخ کا بھی حکم ختم کر، 3 اطاعت کو آدمی ختم کر رہا ہے، ایسی ذکر کر رہا ہے وہ بیٹھ۔ مجھے بتائیں کیا حساب دے گا انسان اس کا؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ نیتیں صحیح نہیں، یہاں تک بھی انسان کو اللہ پاک لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کرم اتنا رحم کرتا ہے انسان پر کہ یہاں تک بھی لے آتا ہے کہ وہ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے اور صاف کرنا چاہتا ہے، پورے ذرائع محیم کر دیتا ہے، اس کا اپنے ہی دوستوں میں سے اس کے نوکر بنا دیتا ہے، نوکر بناتا ہے نا، اس کا خادم بنا دیتا ہے چن کے اس کے لیے۔ کتنا کرم انسان کا، وہ کہتا ہے ریجیکٹڈ، ڈونٹ، نہ ہی اس نے گناہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی محنت کرنی ہے،